ایمان یقین کی بات کہنا سننا کرنا ایمان والے کو نفع دیتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، ایمان تر و تازہ ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ بے شک کرنے دھرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے ہوتا ہے۔ جی ہاں، اللہ کے حبیب اور ہم سب کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ران کو ڈھک لو، یہ سطر چھپانے کی چیز ہے۔ مردوں کے اندر، مردوں کا جو شرمگاہ ہے ناب سے لے کر کے پھلی کے گوشت تک ہے۔ جی ہاں، اس کو ڈھکنا، اس کو چھپانا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں چھپتا ہے تو سمجھیں یہ بہت بڑا گناہ ہے، جو کہ گناہ کبیرہ ہے۔ جی ہاں، گناہ کبیرہ ہے۔ مانا گرمی ہے لیکن شرم کچھ ہوتی ہے۔ گرمی سے زیادہ فلم اسٹار کو نقل کرتے ہیں کہ نام پر، معلوم ہے مسلم لڑکے، خاص کر مسلم لڑکے بھی ان کو نقل کرتے ہیں۔ یہ بے حیائی ہے۔ ہم سب ان بے حیائی سے، ان بے شرمی سے جی ہاں اپنے آپ کو بچائیں، اور اپنے آپ کو بہت بالکل بچانا ہوگا، ہر حال میں بچانا ہوگا، اور جو ہے نا اپنے بچوں کو بھی ہم بچائیں، اپنے بچوں کو ترغیب دیں۔ یہ ہاف پینٹ کا معاملہ بہت زیادہ چاہیے، یہ کہاں سے ہے؟ یہ اوروں کا، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ اوروں کا طریقہ ہے، مگر یہ ہمارے طریقے میں، اپنے اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ اس لیے ہم بھی پرہیز کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس بات کی جو ہے ترغیب دیں، آپس میں مذاکرہ کریں۔ کہا کہ مرنے کے بعد اس ایسے ایمان کی بھی پوچھو گی، کہ آپ نے سطر کو چھپایا، کیوں کھولا، اس کا ریزن بتاؤ، اس کا کارن بتاؤ۔ آپ نے کیوں کھولا؟ جی ہاں، اس کی بھی پوچھو گی، پاکیزگی کی پوچھو گی مرنے کے بعد۔ الطہور شطر الایمان، پاکی اور صفائی آدھا ایمان ہے۔ جی ہاں، پاکی اور صفائی آدھا ایمان ہے۔ جی ہاں، پاکیزگی کے ساتھ ساتھ ایسے بھی ایمان کی مذاکرہ ہوگا، جو کہ آج ہم لوگ کھلا بالکل سانڑ کی طرح گھوم رہے ہیں، نہ پہننے کا طریقہ معلوم، نہ چلنے کا طریقہ معلوم۔ جی ہاں، اپنی ماں بہنیں ماں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اور غیر محرم جو ہیں ان کی نظر پڑ رہی ہے، تو کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا وہ کسی کی ماں نہیں ہے؟ کیا وہ کسی کی بہن نہیں ہے؟ اس کی فکر کون کرے گا؟ ہمیں ہی کرنا ہوگا، ہر حال میں کرنا ہوگا۔ جی ہاں، خاص کر یہ مسلمانوں کے اندر یہ بات آ رہی ہے، مسلمان لڑکوں کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے ہاف پینٹ پہن کر کے جی ہاں اپنے آپ کو شو اپ کر رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے ترم خاں بن گئے، بہت بڑے شہنشاہ بن گئے۔ بلکہ اللہ رب العزت ویسے بندوں کو ناپسند کرتا ہے جو اپنے سطر کو کھول کر نہ گھوم رہا ہے۔ جی ہاں، گھوم رہا ہے۔ اس لیے اس بات پر غور کریں، فکر کریں، اور ان تمام کا نچوڑ ایمان پر ہے۔ ایمان کمزور ہو رہا ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے حکم اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی پاکیزہ طریقے پر سے ہماری زندگی ہٹتی جا رہی ہے، پٹری سے، ٹرین پٹری سے اترتی جا رہی ہے۔ اس کا ہمیں فکر نہیں ہے، اس کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ ارے میرے بھائی، ارے میرے دوست، اگر کسی کا فین بننا ہے تو اس آقا کا فین بنو جس آقا کے صدقے میں یہ پورا دنیا اللہ نے بنا دیا، جو کہ اللہ کے حبیب، اللہ کے لاڈلے، اللہ کے پیارے اور ہم سب کے پیارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جی ہاں، ویسے اس نبی کی جو ہے ہم ان کے طور و طریقے پر اپنے زندگی کو بسر کریں، اور ان کے فین اگر بننا ہے تو ان کے فین بنیں۔ جی ہاں، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ جی ہاں، اس لیے ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، یہ سراسر غلط ہے۔ اس لیے ایسے پہناوے کو ہم چھوڑیں، ایسے پہناوے سے بالکل دور رہیں، تبھی جا کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، کہا کہ یہ کھلنا گناہ کبیرہ ہے، اور
پھلی تک کا ڈھکنا یہ صحیح طریقہ ہے، یہ گناہوں سے بچنے کا طریقہ ہے۔ جی ہاں، آج اکثر لڑکے ہاف پینٹ پہن رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں، بڑے بازار میں گھوم رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ غیروں کا طریقہ ہے کہ یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ غیروں کا طریقہ ہے۔ جی ہاں، کس کا؟ غیروں کا طریقہ۔ اس لیے ہم جو ہے ان تمام باتوں سے بچیں، اور اگر ہم ٹخنا تک پینٹ پہن رہے ہیں یا لنگی پہن رہے ہیں تو اس سے اوپر، ٹخنا سے اوپر کر کے ہم 4 انگول 3 انگول جتنا ہو سکے اتنا اوپر ہم پہنیں، خاص کر ہے نا کہ جو ہے ٹخنا نہ ڈھکے، ٹخنا نہیں ڈھکنا چاہیے۔ مردوں کا ٹخنا کھلا رہے گا اور عورتوں کا، ہماری خواتین کا، ماں بہنوں کا ٹخنا جو ہے پورا جسم ڈھکا رہے گا۔ جی ہاں، ٹخنا ڈھکا رہے گا، اس سے کیا ہوگا؟ پورا ایسا ڈھکا رہے گا۔ ہاں، یہ ہے اسلام کا طریقہ، یہ ہے اسلام کا طریقہ، یہ ہے اللہ کا حکم اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی پاکیزہ طریقہ۔ جب ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی جو ہے، ہم تمام سب سے پہلے تو گناہ سے بچ جائیں گے، اور جو ہے ہمارا ایمان بچا رہے گا، ہمارا ایمان بچا رہے گا، محفوظ رہے گا۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو خدا کی قسم ہمارا ایمان خطرے میں ہے اور ہم بھی خطرے میں ہیں۔ اس لیے ہم عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو ہے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں، اللہ رب العزت کے سامنے جھک جائیں، اور جو ہے توبہ استغفار کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو، خاص کر ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ایمان یقین کی بات، کہنا سننا کرنا ایمان والے کو نفع دیتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، ایمان تر و تازہ ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ بے شک کرنے دھرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، جو